السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مدارب صاحب ساتھ ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، شرح سود 15% کر دی گئی ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بلند شرح سود، بلند مہنگائی اور بے روزگاری میں جو اضافہ ہوگا اس کے تدارک کے لیے حکومت کے پاس پالیسی کیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل صاحب، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جلد امید ہے کہ IMF کا پروگرام آ جائے گا۔ امید تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کب آئے گا؟ اور یہ آتے آتے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھرکس نکل رہا ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج سابق وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور اس کا احوال بھی آپ سے جانیں گے، لیکن پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کو لے کر پی ٹی آئی تو ویسے کہتی ہے 20 میں سے 20 نشستیں جیتیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ویک گراؤنڈز کیا ہیں؟ کہ واقعتاً یہ اپنی کھوئی ہوئی نشستیں واپس لے لیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ دلچسپ بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد دونوں کے سیاسی مستقبل کا دار و مدار ان 20 نشستوں کے ضمنی انتخاب پر ہے۔ اگر پی ٹی آئی 12 یا 13 نشستیں لے جاتی ہے، 11 نشستیں بھی اگر لے جائے تو پنجاب میں اس کی حکومت بنتی ہے اور حمزہ صاحب کی حکومت گرتی ہے۔ اور اگر حمزہ شہباز 12-13 نشستیں لے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اس نیریٹو کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہ پاپولر پارٹی تھی اور اس کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا، اس کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت جو ہے عام انتخابات کے راستے میں، نئے عام انتخابات اس سے پہلے کہ ایک سینیریو اور بھی ہے، اگر یہ سکتی۔ جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی، چوہان صاحب پھر سے وزیر اطلاعات ہوں گے۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ چوہان صاحب وزیر اطلاعات ہوں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں نا، کوئی ضروری تو نہیں نا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے ان جیسا وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اس وقت پنجاب میں ضرورت ہے۔ چودھری صاحب کو نامزد کیا جا چکا ہے اور پارٹی کے وفادار ہیں چوہان صاحب۔ چوہان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چوہان صاحب یہ فرمائیں کہ کیا تیاری ہے آپ کی ضمنی انتخابات کے حوالے سے؟ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی کا مکمل پروگرام تیار ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ابھی آپ نے اپنی آپس کی ڈسکشن کے اندر جو احسن اقبال صاحب کا اور مفتاح اسماعیل کا اکانومی کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو رکھا، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو کلیئر کر دوں۔ انہوں نے $2.3 بلین چائنا سے لیے، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان کا $1.5 ارب تک جا چکا ہے، جس کو ہم ماہانہ کی بنیاد پہ سرپلس میں لے آئے تھے 2021 میں، 2021 کے اینڈ میں بھی، 21 کے شروع میں بھی۔ اب $1.5 ارب کا خسارہ ہو، $2.3 بلین لیا، 1.5 مہینے کی مار ہے یہ، 1.5 مہینے کی۔ پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس فائنینشیل ایئر میں 2022-23 میں $25 ارب ریاست پاکستان نے قرضوں کی ادائیگی میں اور سود کی ادائیگی میں واپس کرنا ہے۔ یہ $90 کروڑ سے جو ہے نا کون سی جو ہے نا یہ انڈوں میں سے بچے نکالیں گے اور جو اکانومی کو سہارا دیں گے؟ میں تو حیران ہوں ان عقل کے اندھوں کے اوپر، اس نام نہاد جناب نارووال کے رستو اور کانا کاچا کے سکرات کے اوپر، کہ جو احسن اقبال جو ہے وہ لوگوں کو امید دلا رہا ہے کہ $90 کروڑ آئیں گے تو اس پاکستان میں ہریالی اور اس پاکستان کے اندر جناب دریاؤں میں جناب شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، اور جناب مرغے مسلم اچھل اچھل کے بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کے مناروں سے گر کے غریب لوگوں کے منہ میں گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ڈھکوسلا اور یہ فریب اور یہ فراڈ، یہ اپنے ذہن سے نکال دے اور عوام کو بھی بیوقوف نہ بنائے۔ اب آپ نے کہا ضمنی الیکشن، دیکھیں اس وقت آج جو 5 بندوں نے حلف اٹھایا ہے، نمبر گیم برابر ہو گئی ہے ارشاد صاحب، بالکل برابر ہے۔ نہیں ابھی بھی 2 ووٹوں کا فرق نہیں؟ نہیں فرق نہیں ہے، ان کا ایک بندہ نااہل ہو گیا ہے ڈگری کی وجہ سے، اور باقی اندر کی بہت سی نقب ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ 2-3 تو ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پہلے بھی نہیں تھے، آزاد بھی 4 ہیں۔ اب ہم نہیں، آپ نے بھی لوٹے تیار کیے ہوئے ہیں؟ لوٹے نہیں تیار کیے ہوئے، اچھا، وہ فرنٹ سے اپنے جناب کوئی ڈومیسٹک جناب ایشوز کی وجہ سے وہ مخالف ہیں۔ وہ ایک دو بندے ہیں جو فرنٹ ڈے فرسٹ سے پہلے دوسرے مہینے سے نہیں، جب وہ تیار کریں تو لوٹا اور آپ تیار کریں تو وہ لوٹا نہیں، وہ سراہی، یہ کیا فرق ہے چوہان صاحب؟ بات یہ ہے
کہ ایک تو آزاد ممبران ہیں، جی آزاد جو 4 یا 5 ہیں ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی. آزاد ممبران کو 3 مہینوں میں واہ سکون آ گیا ہے. جو 76 اور 70 ان کے ووٹر پچھلے 3 مہینوں میں ان کو لگا رہے ہیں نا، انہوں نے سر پکڑ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کر لی. اب ان کے پاس موقع ہے رجوع کرنے کا، اب ان کے پاس موقع ہے اپنے جناب نظر ثانی کرنے کا. تو انشاءاللہ ہم 20 کی 20 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اور میں آپ کے ذریعے سے سوال پوچھوں گا، مجھے ایک چیز بتائیں، ان حالات کے اندر کہ جب پوری پاکستانی قوم مہنگائی، بےروزگاری، لازوال قسم کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تباہ حال ہے، اور رو رو کے شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ 400 روپے لیٹر آنسو اور 800 روپے کلو غم، شہباز جی بتاؤ کہاں پہ جائیں ہم. ایسے عالم کے اندر کیا نون لیگ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو تو لوگ گالیاں دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ گالی ضائع ہو جائے گی. اس وقت حالات یہ ہیں، غریب سے لے کے امیر کا کچن نہیں چل رہا. غریب کو چھوڑو، لوور مڈل کلاس کو چھوڑو، اپر مڈل کلاس کو بھی چھوڑو، رچ کلاس کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. صرف اس وقت وہ سکون میں ہے کہ جو لوٹ پار کر کے بلینر ہے، نہیں فیاض وہ سکون میں ہے. چوہان صاحب، اگر آپ الیکشن جیت رہے ہیں، 20 کے 20 سیٹیں جیت رہے ہیں، تو پھر یہ دھاندلی کا شور کیوں مچ رہا ہے؟ دھاندلی کا شور ارشاد صاحب یہ ہے، کچھ چیزیں آنکھوں دیکھی ہیں. اچھا، کنسیلڈ تو ہے ہی نہیں نا، ڈھکی چھپی تو ہے ہی نہیں ہے. اوپنلی بلنٹلی یہاں پر جناب مارا ماری ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کا عملہ جناب، ان کی سرکاری گاڑیوں پہ جناب آپ کے پینافلیکس لگ رہے ہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کے. اب آپ یوٹیلٹی سٹورز کے پورے ٹرک سرکاری یوٹیلٹی سٹورز کے وہ آ کے حلقوں میں مفت میں آٹا، چینی اور پتی اور گھی تقسیم کر رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور والے. اور اس کے علاوہ جناب محکمہ اطلاع، محکمہ زراعت، محکمہ تعلیم، ہر چیف سیکٹری اور وہ آپ کا جو چھوٹا ڈان ہے چھوٹو تارڑ، وہ جو آپ کا وزیر داخلہ، وہ ہر 20 کے 20 حلقوں میں جا کے بیٹھتا ہے کمشنر آفس میں، وہیں پہ ڈپٹی کمشنر، وہیں پہ سی پی او، آر پی او، اور وہیں پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بلا کے سارے کے سارے پلانز بن رہے ہیں. پھر ان کو جعلی ووٹ دینے کے لیے جناب بیلٹ پیپر دینے کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزوں کی 100% ہمیں اطلاع ہے. ان میں سے اکثر کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو ہم نے جناب پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہوا ہے. تو لیکن چوہان صاحب جو آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ معطل کیا ہے، جو 100 لوگوں کو بجلی کے یونٹ فری ملنے تھے، 100 یونٹ سے استعمال کرنے والے گھرانوں کو جو فری ملنے تھے، یہ ریلیف تو عوام کو مل رہا تھا نا. آپ اس میں اب کیوں رکاوٹ بنے؟ آپ نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا. ارشاد صاحب اور فیصل، آپ کو تسلی سے سننا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ حمزہ شہباز کا پروگیٹو ہی نہیں تھا بینگ وزیر اعلیٰ. آپ ماشاءاللہ دونوں بڑے سمجھدار اور سینئر، اور عرصہ لگا دیا آپ نے میڈیا میں، اور آپ کے ٹپس پہ ہے امور مملکت. یہ ہے وفاق کا جناب شعبہ، اور وفاق میں بھی واپڈا ڈائریکٹ آپ کے جناب وزیر اعظم کے انڈر ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کس طرح اعلان کر سکتا تھا؟ یہ لولی پاپ تھی اور یہ الیکشن سٹنٹ تھا. پھر دوسری چیز، آپ 100 یونٹ کو تقسیم کریں. نہیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ کر سکتا تھا نا، وہ تو بجلی خرید رہے نا فیاض صاحب، وہ تو بجلی خرید کے دے رہے نا، وہ تو بل پے کرے گا، عوام کی جگہ کرے گا. لو یار، آپ 100 کو تقسیم کرو 30 پہ، 3 یونٹ ڈیلی جناب، وہ اسی طرح ہی ہے. تسلی سے سنیے گا، ایک بندہ آواز لگا رہا تھا بازار میں کہ پنکھا لے لو، کبھی نہ ٹوٹنے والا پنکھا. میری طرح کا ایک سادہ شریف آدمی اس کے پاس گیا، اس نے کہا واقعی یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ ہاتھ سے ہلانے والا پنکھا. اس نے کہا بالکل نہیں ٹوٹے گا. اس نے پنکھا لیا، گھر گیا، گھر جا کے بیوی بچے ماں باپ ساروں کو اکٹھا کیا اور بڑک لگائی کہ دیکھو میں ایسا پنکھا لایا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور جناب سارے اکٹھے ہوئے، بندے نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا نا اس طرح کر کے، پنکھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ غصے کے عالم میں 2 ٹکڑے لے کے جناب بازار میں اس بندے کو تلاش کرنے گیا اور بندے کو پکڑ لیا. وہ ویسی ہی آوازیں لگا رہا تھا کہ پنکھا لے لو کبھی نہ ٹوٹنے والا. بندے نے جا کے 2 لگائی، اس کو سے کہا تم نے میرے سے دھوکہ کیا ہے، تم نے کہا تھا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو بندے نے ہنستے ہوئے کہا کہ جناب میں نے واقعی آپ کو کہا تھا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے تو طریقہ استعمال پوچھا ہی نہیں تھا، آپ تو فوراً بھاگے تھے پنکھا لے کے. تو وہ بندہ پوچھتا ہے طریقہ استعمال کیا تھا اس کا؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ جو کبھی نہ ٹوٹنے والی گارنٹی ہے، اس کا طریقہ استعمال یہ تھا کہ پنکھا اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے منہ کو ایسے ایسے ہلانا ہے. اور جناب یہ 100 یونٹ بھی اس طرح تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں پنکھا نہیں چلانا، بلب نہیں چلانا، استری نہیں چلانی، فریج نہیں چلانا، اور جناب آپ کے 100 یونٹ ہو جائیں گے. جی ادروائز تو بھائی جان 100 یونٹ نہیں ہوتے. نہیں تو جو آپ نے مختلف سلیبز بنائے تھے کہ 50 یونٹ والے کو بل اتنا آئے گا اور 100 یونٹ والے کو اتنا آئے گا، پھر وہ بھی ایک ڈھونگ تھا.
ایک بریک لیتے ہیں. میں چوہان صاحب بریک کے بعد آپ کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، عمران خان صاحب نے شیخوپورہ میں جلسہ کیا اور ایک تقریر انہوں نے روایتی انداز میں کی. خاصا آج جوش بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے لاہور میں ملاقات ہوئی ان کی صحافیوں سے اور ان میں آپ بھی شامل تھے. اوورآل جو عمران خان کی باڈی لینگویج تھی، ظاہر ہے وہ ہمیشہ سے کانفیڈنٹ تو رہے، لیکن کیا پی ٹی آئی اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک تو اس بات پہ تو وہ کلیئر ہیں کہ اپنے کارکن کو انہوں نے متحرک رکھا ہوا ہے، مزید بیانیے کو لے کے، فیوچر پولیٹکس کو لے کے کسی ایک سمت کا تعین وہ کر چکے ہیں کہ یعنی اب ہم اسی ڈائریکشن پہ چلیں گے یا سازش پہ چلیں گے یا عوام کے ایشو پہ چلیں گے یا کوئی اور تیسرا بیانیہ جو ہے وہ لایا جائے گا اور اس پہ تسلسل کے ساتھ قائم رہیں گے؟ دیکھیں عوض صاحب، دو تین چیزوں کے بارے میں وہ مزید کلیئر نظر آتے ہیں. نمبر ون تو یہ ہے کہ پہلے جو بات اشاروں کنایوں میں کرتے تھے اب وہ کھل کر کرتے ہیں. یعنی محفل میں بھی صحافیوں کے ساتھ بھی وہ بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہوئے تھوڑا سا حجاب محسوس کرتے تھے اور نہیں، لیکن اب وہ کھول کر بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، ان کو 100% یقین ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں موجودہ معاشی بحران حل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بحران جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں کساد بازاری ہے اور اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے اور اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت پر نہ IMF اور کسی عالمی مالیاتی ادارے کا ٹرسٹ ہے، نہ ہمارے کسی دوست ملک کا اعتماد ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی انویسٹر اندرونی اور بیرونی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ عوام اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے یہ اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی شعبدہ بازی کر کے بحران سے نکل سکے. ان کے پاس شعبدہ بازی کی سپیس بھی نہیں رہی. یہ اپرچونٹی والی بات انہوں نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اسٹرینتھ ہے، موجودہ حکومت کی کارکردگی ایک اسٹرینتھ ہے جو ہے. اور جن حلقوں کو یہ غلط فہمی تھی ان کے خیال میں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک میجک پرسنالٹی ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ان کی غلط فہمی یا خوش فہمی دور ہو گئی ہے اور مزید دور ہوتی چلی جائے گی. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی کوئی بھی کوشش، دھاندلی بہت زیادہ انہوں نے بلکہ یہ کہا، دیکھیں کہ آپ لوگوں کو یہ حیرت نہیں ہو رہی کہ میں 2 گھنٹے سے اجلاس کر رہا ہوں پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا، اور ہم سوچ کیا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ ووٹرز کو کس طرح لانا ہے، ہم نے پولنگ اسٹیشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ہم 2 گھنٹے یہ بحث کر رہے ہیں کہ دھاندلی کو کس طرح روکنا ہے. یعنی سب سے بڑی حقیقت جو اس وقت ہے ضمنی الیکشن میں وہ دھاندلی ہے. ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ووٹر نے قبول کر لیا ہے اور ہم نے 2-3 حلقوں کے سوا اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور جو مقابلے میں ہیں وہ چونکہ لوٹے ہیں، بدنام ہیں، اور مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر اس کو قبول نہیں کر رہا. تو وہ چیزیں جو ہمیں سوچنی چاہیے تھی ہم نہیں سوچ رہے. وہ چیز جو کسی مہذب جمہوری معاشرے میں نہیں سوچی جاتی وہ ہم سوچ رہے ہیں. ایک تو یہ بات انہوں نے کی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سپر سائیکل چل رہا ہے مہنگائی کا عالمی سطح پر، یہ کم نہیں ہو سکتا. کوئی مجھے نظر نہیں آتے، میں نے معاشی ماہرین سے بار بار میٹنگ کی ہے، بار بار تجزیہ لیا ہے، یہ بڑھے گا اور ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. مجھے سیاسی طور پر یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں، یہ حکمران مزید کچھ عرصہ چلتے ہیں تو مجھے سیاسی فائدہ ہے. جی،
لیکن پرابلم یہ ہے کہ پھر حالات کو سنبھالے گا کون؟ اتنے زیادہ اگر بگاڑ کا شکار ہو گئے کہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، مہنگائی سے تنگ آ کر بد امنی کی طرف مائل ہو گئے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اور ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس ریزرو ہیں نہیں. جہاں جہاں ترکی میں بحران آیا ان کے ریزرو تھے، انہوں نے سنبھال لیا. سری لنکا میں اسی طرح کا بحران آیا، وہ نہیں سنبھال سکا کیونکہ ان کے ریزرو ہی نہیں تھے. وہ کیا کرتے؟ تو ہمارا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ریزرو ہیں نہیں. تو اس پہ سیاست کیا خان صاحب سے بزنس جو ہے، بزنس ایکٹیویٹی وہ روز بروز شرنک ہو رہی ہے. ہماری اس کے برآمدات پر اثرات ہوں گے. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاور لومز بند ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری بھی ہوگی اور ڈالر بھی کم ہوں گے. ایک بات رپورٹ اگر آپ کی بڑھے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا حل ہمارے ان کے پاس نہیں. معاشی حوالے سے تو انہوں نے بات کی. ایک انہوں نے آج میڈیا پہ رپورٹ ہوا، عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. جی، کھلے رکھیں سے مراد کیا ہے؟ کیا عمران خان خود کسی ڈائلاگ پروسیس میں انڈلج ہیں، خود بات کر رہے ہیں، یا ان سے کوئی رابطہ کیا گیا، یا ان کی ٹیم بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دروازے اب کھول دیے ہیں. جی. جس نے بات کرنی ہے میری ٹیم سے بات کرے، لیکن بات ہوگی صرف اور صرف الیکشن پر. جی. الیکشن کی ڈیٹ دیں اور بیٹھ کے ہم سارے معاملات کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں، ای وی ایم اگر موجود ہوتا، یہ الیکشن ای وی ایم کے اس مشینوں پہ ہو رہے ہوتے تو کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ دھاندلی ہوگی. وہ نہیں ہے تو اس لیے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی. لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں، دھاندلی اگر ہوئی تو وہ ری ایکشن آئے گا کہ ان لوگوں نے جو دھاندلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رد عمل کس قسم کا آئے گا. ایک بات. دوسرا، جو مذاکرات کی یا یہ ایک سوال ہوا تھا کہ جو وہ آپ نے جو نمبر بلاک کیے ہوئے تھے وہ آپ جو وہ ان بلاک کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان بلاک ہو گئے، دروازے کھول دیے میں نے. جی. لیکن میں ابھی تک کسی سے بات نہیں کر رہا. جو بھی جس نے بھی کرنی ہے میں نے ٹیم بنا دی ہے، اس سے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. جی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ الیکشن کے جو ضمنی الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ اگلے الیکشن کا فیصلہ کریں گے. دو حوالے سے. اگر یہ ضمنی انتخابات ہم جیت جاتے ہیں تو پھر لازم ہو جائے گا کہ انتخابات جلدی ہو جائیں. جی. کیونکہ حل پھر یہی رہے گا کہ یہ مہر سب تو جائے گی کہ جو پاپولر جماعت ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے اور نہیں. ہم پنجاب میں حکومت بھی بنا لیں گے اور پھر یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تھا، وہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور منظم دھاندلی ہوتی ہے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اگلے الیکشن بھی اسی طرح کے ہوں گے اور ان کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. نہ میں یہ تسلیم کروں گا، نہ کوئی اور تسلیم کرے گا. تو ان ضمنی انتخابات پر دار و مدار ہے مستقبل کی سیاست کا، جمہوریت کا، اور اچھا ایک اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. اگر دھاندلی نہیں بھی ہوتی اور پھر حکمران جماعت جیت جاتی ہے، نون لیگ جیت جاتی ہے، تو پھر اچھا وہاں 3 لوگ ایسے تھے، جرنلسٹ تھے، جو حلقوں سے، تمام حلقوں سے گھوم کے آئے. جی. عمران خان نے ابتدا میں ان سے پوچھا کہ آپ کی فیئر اینڈ فری اوپینین کیا ہے، آپ نے ان حلقوں میں کیا دیکھا ہے. تو ان کے جو نوٹس تھے وہ آپس میں ملتے تھے. مختلف اداروں سے ان کا تعلق تھا، کسی ایک ادارے سے نہیں تھا. یعنی صحافتی ادارے سے مراد کچھ اور نہ سمجھا جائے. 3 مختلف صحافتی اداروں سے، آج کل اداروں سے مراد کچھ اور ہی سمجھا جاتا ہے. تو 3 مختلف صحافتی اداروں سے تھا. اور صرف صحافتی اداروں سے ہی تھا تعلق تینوں کا. اور تینوں کی جو رپورٹ میں یعنی حلقہ وائز جب ڈسکشن ہوئی تو اس میں آلموسٹ آپ کہہ رہے ہیں 90% جو تھا وہ ملتی جلتی رپورٹ تھی. جی. کہ جی وہاں یہ ہے، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی ہے اور نون لیگ کہاں کھڑی ہوئی ہے، آزاد کہاں. رپورٹ کیا دی کہ 20 میں سے کتنی نشستیں؟ خان صاحب تو کہتے ہیں 20 میں سے 20 جیتیں گے. لیکن اچھا
ان دوستوں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں 3 یا 4 حلقے ہیں جس میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف شکست کھا جائے گی. جی. باقی جو 16 حلقے ہیں یا 17 حلقے ہیں، یعنی ایک صاحب کے نزدیک 3 حلقے کمزور ہیں اور باقی 2 کے نزدیک 4 حلقے کمزور ہیں، جن میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم ملے گا اور پی ٹی آئی کو اس میں وہ نام نہیں لینا چاہیے، وہ ایک تو انتخابی عمل ہے. ہاں، تو وہ اس پہ اتفاق رہا تھا. وہ کہتے حیران کن بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو پلس مہنگائی پلس مسلم لیگ نون کے اندر جو ان ٹکٹ ان لوگوں کو ان لوٹوں کو دینے کی وجہ سے ناراضگی ہے، جی، یہ 3 فیکٹر جو ہیں وہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. مہنگائی کا فیکٹر بھی ہے، چونکہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پچھلی دفعہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو شکست دے کے آئے تھے، تو یہ ایک فیکٹر بھی ہے. کیا خان صاحب سے اس متعلق بھی بات ہوئی کہ جو پولنگ ڈے پالیٹکس ہے، جو پولنگ ڈے پالیٹکس ہے وہ یقینی طور پہ ساری جد و جہد الیکشن کیمپین پرفارمنس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ان کی مخالف جماعت ہے نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑی کاریگر اور تجربہ کار ہیں. تو خان صاحب کیا اس پہلو پہ بات ہوئی، یہ سروے رپورٹس، یہ جائزہ رپورٹس اس سے ہٹ کے ووٹر کو نکالنے کے لیے اب کی بار کوئی انہوں نے اپنی اپروچ میں مختلف پن لایا؟ وہ تو انہوں نے ابتدا ہی میں یہ کہا کہ ہم نے پوری تیاری کی ہے، اپنے کارکنوں کو متحرک کیا ہے، ہم ووٹر کو بڑے پیمانے پر، ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ ہم ووٹر کو بڑے پیمانے پر نکالیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم پولنگ سٹیشن پر پہرا دیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 3 اسٹریٹجی کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 ووٹر کا وہاں پہنچنا اور ووٹ کاسٹ کرنا. نمبر 2 جب رزلٹ مرتب ہوں ان کی نگرانی کرنا، اور رزلٹس کا جو اعلان ہو اس کی بھی نگرانی کرنا، کیونکہ گڑبڑ جو ہے وہ عام طور پر رزلٹ مرتب ہوتے وقت یا ہو سکتی ہے، ڈبے اٹھا لیے، ڈبل موریں لگ جاتی ہیں، ڈبل موریں لگ گئیں، یہ وہ ساری چیزیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ مرتب صحیح ہو گئے تو اعلان کے وقت آر ٹی ایس بیٹھ گیا، وہ آر ٹی ایس تو ان کے فیور میں بیٹھا تھا نا، دھند آ گئی، لیکن اب ساون کا موسم ہے، وہ جو معاملہ ہے بارش آ سکتی ہے نا، شدید بارش. اگر خان صاحب یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ان کے ووٹر جھولا جھولنے نہ چلے جائیں، ساون ہے، ساون کا مہینہ ہے. جی ہاں، تو اب کچھ نئی بات ہو سکتی ہے. ہاں، تو وہ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ جناب پریزائڈنگ افسر جو ہے یا جو تھیلا لے کے نکلا تھا وہ کہیں شدید بارش ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ سارے ووٹ جو عمران خان کو وہ سارے دھل گئے اور باقی جو ہیں صحیح سلامت رہ گئے. وہ ایک پی ٹی آئی کے ووٹر مجھ سے نا سوال کرنے لگے ایک پبلک سیشن میں کہ کیا ریزن ہے کہ ہماری اتنی پاپولیرٹی ہے، سرویز بھی ہمارے حق میں آتے ہیں لیکن پولنگ ڈے پہ ہمارے ووٹ کم نکلتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جی آپ صبح 6 بجے تک سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں تو 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہوا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو نوجوان اور جنون جو ایک چیز جو انہوں نے کی، کسی نے ان سے کہا، پوچھا کہ جی اب آپ کھل کر کب بات کریں گے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی ادارے کے خلاف بات کروں گا تو یہ آپ بھول جائیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں، بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن زیادہ دہرائی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی محافظ فوج ہے، اس کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں اور اس کی مضبوطی جو ہے وہ میرے لیے، میرے وطن کے لیے، میری قوم کے لیے، میری ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. جی، یہ جو جوان سرحد پر کھڑا ہے جی، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وہ میری اولاد ہے، بچوں کی طرح ہے. تو میں تو لڑائی ہی یہ لڑ رہا ہوں کہ میرے قوم کا مفاد جو ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے. اس بات میں تو تضاد ہے. نہیں، وہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے، میں ان کے نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں.
میں تو جو کسی کی جنگ میں نہ کودنے کے خلاف ہی اسی لیے ہوں. مشرف کی پالیسی کی میں نے اسی لیے مخالفت کی تھی کہ ہم اپنے جوان جو تیار کرتے ہیں اپنی فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں, وہ قربانی کا بکرا کیوں بنے؟ تو میں تو لڑائی یہ لڑ رہا ہوں, تو اس لیے ان کے بارے میں تو آپ توقع نہ کریں کہ میں اس قسم کی بات کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کی, آپ کے سامنے رکھی ہے, عوام کے سامنے بھی بات رکھتے ہیں, لیکن پچھلے 3-4 مہینوں سے خان صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ ایک دن وہ اپنے کارکنان کو کبھی نیوٹرلز کا کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے اشتعال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد 2 دن بعد وہ کہہ دیتے ہیں جی ادارے بہت اچھے ہیں اور فوج کے جوان جو ہیں میرا فخر ہیں. خان صاحب سیاستدان ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں. آج ویسے اتفاق سے اس گفتگو میں مجھے یاد نہیں ہے کہ نیوٹرلز کا لفظ استعمال ہوا ہو. ڈائریکٹ نام لے رہے تھے. نہیں, اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے, آپ غلط انٹرپریٹ نہ کریں ان کو. اچھا, یہ خیر جو معاملات یہ چلیں خان صاحب کے, اب دیکھتے پنجاب کا الیکشن ڈیسائیڈ تو کر دے گا. واٹس ایور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ میٹر کرتا ہے. اگر وہ نون لیگ آ جاتی ہے, نون لیگ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں ویسے, مہنگائی کی وجہ سے ایک پریشر آ رہا ہے. آج مفتاح صاحب نے کہا, مفتاح اسماعیل صاحب نے, کہ ہم مناسب وقت پہ قیمتیں نیچے کر دیں گے پیٹرولیم کی, خام تیل کی. اب وہ مناسب وقت تو ہم رات سوئے ہوتے تھے, صبح ہو جاتا تھا جب قیمتیں اوپر جاتی تھیں. دیکھیں نا, جو آج کے ریٹس ہیں مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کے اور دوسرے, اس کے حساب سے تو 50 روپے کم از کم کمی آج ہو جانی چاہیے. کیونکہ جب 90-95 پہ 100 پہ چل رہا تھا تو 150 قیمت تھی پیٹرول کی, آج 249 روپے 249 ہے, 100 روپے اضافہ ہوا ہے. جی, پورا 100 روپے 100 روپے ہوا ہے. اور مارکیٹ میں اضافہ کتنا ہوا تھا؟ $30 کا. اب $24 کی کمی ہو گئی ہے. تو اگر آپ 100 روپے نہیں کر سکتے, وہ IMF کے سامنے بھی تو ہم جھکے ہوئے ہیں نا, ان کے بھی تو 50 روپے ہی کر دیں. 50 روپے تو کریں نا, یہ تو کم از کم بنتا ہے 50 روپے. تو 50 روپے کر کے, کیونکہ مریم صاحبہ نے ویسے یہ کہا تھا کہ $1 بھی کمی ہوئی تو خادم اعظم جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دیں گے. تو یہ عید کا تحفہ ہوگا اگر وفاقی حکومت آج یا کل یہ اعلان کرے کہ جناب 50 روپے ہم قیمت. شرح سود 15% ارشاد صاحب, 15% شرح سود پہ کون کاروبار کرے گا, کون کام کرے گا, کیسے سرمایہ آئے گا, بے روزگاری بڑھے گی نہیں؟ دیکھیں, جو آج ہی رپورٹ آئی ہے نا جس میں یہ شرح سود بڑھائی گئی ہے, وہ یہ بھی آئی ہے کہ آپ کی جو شرح نمو ہے, GDP ہے, وہ 3-4% سے زیادہ نہیں ہوگی. اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی, یہی پالیسیاں رہیں, یہی بجٹ رہا, IMF کی یہی شرائط ہم پورے کرتے رہے, تو شرح نمو جو ہے وہ اس سے بھی کہیں کم ہوگی. 1-2% بھی بڑی کمال کی بات ہوگی, اور یہ 6 سے ہم نیچے لائے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 18% تک رہے گی شرح اس کی جو ہے. جب 11% ہوئی تھی تو یہاں ایک شور برپا ہوا تھا عمران خان کے دور میں کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں ہم چلے گئے ہیں, انفلیشن ریٹ ہے. اب 18 پہ وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ یہاں رہے گی. ابھی وہ جو ہے 25 اور 28 کے درمیان چل رہی ہے, اور شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 تک جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کاروبار تو اب آسان نہیں رہا پاکستان میں. ابھی وہاں عمران خان کے سامنے کوئی نوجوان بتا رہے تھے کہ جو سٹارٹ اپ, میں تو اس کے اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں, کہ امیزون کا جب انہوں نے یہاں شروع کیا اور بین الاقوامی ادارے آئے تو سٹارٹ اپ جو تھا وہ 200, اس سے پہلے جو چل رہا تھا وہ 200 ملین کا چل رہا تھا. تو ان کے دور میں امیزون کے آنے سے, باقی چیزوں کے ہونے سے 400 تک چلا گیا, 400 ملین تک چلا گیا. اب پھر وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اصل میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بزنس فرینڈلی ہے, وہ اکانومی کو سمجھتی ہے, اور وہ ایک جادوئی اس کے پاس ہمیشہ رہا ہے.
لیکن وہ سنبھل ہی نہیں پا اچھا رہا. ایک اور جو ڈیولپمنٹ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا, IMF ابھی بھی IMF نہیں مان رہا جی, IMF بالکل نہیں مان رہا ارشاد صاحب. ایک کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض صاحب نے. راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. راجہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں آنے والے ہیں. قریشی صاحب نے اب اس پہ جواب کیا دیا ہے, پہلے ذرا یہ آپ بھی سن لیجئے, ہمارے دیکھنے والے بھی سن لیں, پھر آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. جی راجہ ریاض صاحب انہیں ٹویٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بلاول سے آصف علی زرداری سے 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اور ان قریب وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. ملاقات کیا, شمولیت کرے گی میری جوتی. دعوت کس کو نہیں تھی؟ مجھے تھی. نواز شریف کی بھی دعوت تھی, آصف علی زرداری کی بھی دعوت تھی. راجہ صاحب, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شمولیت کرے گی میری جوتی, تو یہ کس بیس پہ آپ نے یہ ٹویٹ کیا تھا؟ سر میں پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میرا کوئی ٹویٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, ایک بوگس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے خلاف میں نے FIA میں درخواست دی ہوئی ہے کہ یہ بوگس اکاؤنٹ ہے اور اس کو ختم کیا جائے. تو میرا کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. شاہ صاحب نے کسی تصدیق کے بغیر یہ بیان چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب جو جتنی مرضی کوشش کر لیں, اچھا نہ ان کو پیپل پارٹی قبول کرے گی اور نہ ان کو مسلم لیگ نون قبول کرے گی, کیونکہ انہوں نے دونوں جماعتوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. تو اب یہ جہاں ہیں وہاں ہی رہیں گے اور انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہے. ان کا بیٹا بھی 17 تاریخ کو بری طرح ہارے گا اور اس کے بعد خود بھی یہ اسمبلی میں کہہ کے گئے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, لیکن اب اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہو رہے اور استعفیٰ نہیں دے رہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے, اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ. راجہ صاحب 2014 میں جاوید ہاشمی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے زبانی کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. نہ وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے, نہ کوئی اس طرح کا انہوں نے وہ کیا تھا. تو ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا, ان کے استعفے کیوں منظور نہیں ہو رہے جو اسمبلی میں اعلان کر کے گئے اور تحریری طور پر استعفیٰ بھی دے چکے ہیں؟ اس میں بھائی میں نے ایز اپوزیشن لیڈر 2 دفعہ فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی ممبر اسمبلی میں خود کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں اس اسمبلی سے استعفیٰ دے رہا ہوں تو اس کے بعد کسی تصدیق کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ انہوں نے کیونکہ کہا ہے شری رحمان اپنا مزاری صاحبہ نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے, میں نے کہا ہے کہ مہربانی کریں آپ ان کا استعفیٰ منظور کریں, لیکن ابھی وہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ جلدی وہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیں گے اسی بنیاد پہ. نہیں, صرف ان 2 کا استعفیٰ منظور ہوگا, جو باقی 134 یا 33 لوگ ہیں ان کے نہیں ہوں گے, وہ بھی تو استعفیٰ دے چکے. میں اس وقت اسمبلی میں موجود تھا. جی ان 2 لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. باقی لوگوں نے اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. تو سارے لوگ پھر واک آؤٹ کر گئے تھے, لیکن باری باری سب لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم استعفیٰ. اعلان قریشی صاحب نے کیا تھا. اچھا رائے صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ سازش کے معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو کیا یہ واقعی سنجیدہ معاملہ ہے, جوڈیشل کمیشن بنے گا؟ جی میں تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں. مجھے جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو میرے علم میں تھا یہ کہ یہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے, لیکن پھر پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ لیٹ ہو رہا ہے. میں اب بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور عمران خان کا یہ جھوٹ پوری قوم کے سامنے آنا چاہیے اور تمام حقائق جو ہیں وہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی 30 ارکان اسمبلی ہیں, قومی اسمبلی, جو استعفے واپس لے لیں گے اور وہ 17 جولائی کا انتظار کر رہے ہیں. تو 17 جولائی بس قریب ہی ہے,
تو کیا 17 جولائی کے بعد یہ 30 دیں گے، 30 سے کم ہوں گے، یا 30 سے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کے گروپ کو جوائن کریں گے اسے واپس لے کے؟ 17 جولائی کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تعداد میں، شاید 30 سے بھی تعداد زیادہ ہو جائے، اچھا، کیونکہ بہت سے ممبران جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسمبلی میں آنا چاہیے، اور خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے۔ نہیں راج صاحب، یہ 17 جولائی کو اگر پی ٹی آئی الیکشن ہاری تب یہ فیصلہ کریں گے نا۔ اگر الیکشن وہ جیت جاتی ہے، 20 میں سے 12 سیٹیں، 13 سیٹیں، 11 سیٹیں، 10 سیٹیں جیت جاتی ہے، تو پھر بھی یہ لوگ واپس آئیں گے؟ آپ کا کہنا درست ہے کہ اس میں بہت زیادہ الیکشن رزلٹ پہ ان کا فیصلہ ڈپینڈ کرے گا۔ اگر مسلم لیگ نون 13-14 سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر زیادہ تر لوگ واپس آئیں گے، کہ پٹرول مہنگا ہونے کے بعد، مہنگائی ہونے کے باوجود لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے، تو پھر لوگ مسلم لیگ نون کی طرف آئیں گے، اور اسمبلی کی طرف بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے۔ نہیں، لیکن اگر ہار گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نہیں آئیں گے؟ پھر شاید کوئی ڈنٹ پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے۔ اس میں تعداد میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اب 17 کے بعد ایک فائنل فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ مہنگائی تو روز بروز بڑھ رہی ہے، مطلب ہے آج شرح سود بڑھا دی گئی ہے، جو انڈیکیشن ہے کہ جی ہمارا کنٹرول نہیں ہے انفلیشن پہ، اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کاروبار بھی متاثر ہوگا۔ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، فیصل آباد میں پاور لومز والے اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم بند کر دیں گے، ٹیکسٹائل کا شعبہ اوورال جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایپٹما کے چیئرمین کی کل یہ پرسوں میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس نے کہا جی بیڑا غرق ہو گیا ایکسپورٹ کا۔ تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ووٹ دیں گے مسلم لیگ نون کو؟ جی، لوگ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح کے حالات پیدا کیے ہیں ملک کے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ عمران خان کی جو 3.5 سال کی حکومت ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ جو سسٹم کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے۔ اس وجہ سے جو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا ایک اپنا ووٹ بینک بھی ہے جو کسی صورت بھی اور کسی جماعت کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو لوگ ووٹ دیں گے۔ اور دوسرا، آج تیل آپ نے دیکھا ہے کہ $100 سے نیچے آ گیا ہے، اور اگر تیل اور سستا ہو گیا، اور تیل گھی کا بھی آج وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 100 سے 150 روپے کلو سستا کریں گے، چینی کو بھی سستا کیا گیا ہے، اگر بجلی کے بل بھی 100 یونٹ تک حکومت نے خود بل دیا، تو یہ چیزیں اگلے 2-3 مہینے میں اگر باہر سے پیسہ آ گیا، IMF کے پیسے آ گئے، چائنا کے پیسے آ گئے ہیں، سعودی عرب ریلیف دینے جا رہا ہے، قطر سے بھی ریلیف دینے جا رہا ہے، تو اگر یہ ریلیف مل گئے تو میرا خیال میں ڈالر کا بھی نیچے آئے گا، مہنگائی بھی نیچے آئے گی۔ صحیح ہے۔ اب یہ راجہ صاحب بات تو اگر مگر تک ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کسی ایسے بیرونی سفارتکار سے کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن یہ بتائیے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد اب آپ کے پاس ایک سرکاری عہدہ ہے، اس کے بعد آپ کی کسی دوسرے ملک کے سفارتکار سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، کوئی ڈیلیگیشن آپ سے ملنے آیا ہو؟ ابھی تک میری کسی سے ملاقات نہیں، ابھی تک کسی سے ملاقات نہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ فرمائیں کہ صحافیوں کے خلاف اس وقت جو فضا بن گئی ہے، لوگ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو پھینٹی بھی لگ رہی ہے، مقدمات بھی FIRs کاٹی جا رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں آپ، ایک بھی ہماری نظر سے بیان نہیں گزرا، کیا صحافیوں کے حق میں آپ کو بیان نہیں دینا چاہیے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ میری ذمہ داری ہے، بالکل۔ میں اس پہ پریس کانفرنس بھی شاید کل کروں گا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ صحافیوں آزادی رائے کا ہمارا جمہوریت کا پہلا اصول ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم اس ایشو پر صحافیوں کے ساتھ ہیں، اور جو صحافی مثبت صحافت کرتے ہیں ان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ دیں گے۔ ایک چیز دیکھیں، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، تو جو
اور اس طرح کے الفاظ جو چیزیں کہی جاتی ہیں ان سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے، چاہے جی ہم لوگ ہوں چاہے صحافی ہوں. آپ میرا بات کو سمجھ رہے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. باقی ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. جی راجہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر اسمبلی راجہ ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے.